قدر بولا جائے گا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں. اور آج ہمارے معاشرے میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی کام نکالنا ہو تو اس کے لیے جھوٹ ایک بہترین سہارا. بچے جھوٹ سے کام نکال دیتے ہیں, بڑے جھوٹ سے کام نکالتے ہیں. کاروبار, کئی کاروباری لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ آج کل جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہوتا. گھروں کے اندر خواتین آپس میں جھوٹ کر کے جھوٹ اس طرح ہو گیا کہ اب مسجد میں بھی بچے جب سبق یاد کرتے نہیں آتے تو مسجد میں بھی جھوٹ بولتے, مدرسے میں بھی جھوٹ بولتے. یہ نشانی قیامت کی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جھوٹ جو ہے وہ اس طرح بولا جا رہا ہے کہ جھوٹ کو لوگ اب سچ سمجھنے لگے, بلکہ سچ بولا جائے تو یقین نہیں کرتے اور جھوٹ بولا جائے تو یقین کرتے. آج آدمی کو اپنے دفتر سے چھٹی کرنی ہو, سچ بولے گا تو سختی کی جائے گی. کوئی جھوٹ بول دے گا, کسی کو مار دے گا, کسی کو جناب جو ہے کسی بیماری کا بہانہ بنا دے گا تو اس کو سچ سمجھ لیا جائے گا. اور جھوٹ بولنے والا یا جھوٹا شخص, آج مذاق میں بھی ہم لوگ جھوٹ بولنے لگے. مثلاً پہلے جھوٹ بولنے کی بات میں نہیں کہتے تو مذاق کر رہا. لطیفے ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں, ایک دوسرے کو جھوٹے لطیفے سناتے ہیں اور ان لطیفوں کے ذریعے ایک دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ آدمی محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور اس کے سبب جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یار میں نے لطیفہ سنا دیا, لوگ ہنس پڑے اور میں نے محفل لوٹ لی, لیکن وہ جہنم کی گہرائی میں گر جاتا ہے. اب یہ جھوٹ کیسی بری چیز ہے اور اس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے, میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو اشارہ ہے یہ ہمارے یہاں لعنت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے. میں ابھی اگر آپ کے ہی کسی کے چہرے پہ ایسے کر دوں تو اسے غصہ آتا ہے. اگر وہ مجھے بھاگنے کا موقع ملتا ہے تو میں بھاگتا ہوں, لیکن اگر وہ آدمی میرا راستہ روک سکا تو ہمیں لڑائی ہو جائے اور وہ کہتا ہے تو مجھے لعنت کیوں کر دو, کیوں کی تم نے مجھے لعنت. تو آج کل تو یہ اور بن گیا, ذرا سا کسی نے خصوصاً گاڑی چلانے میں غلطی ہو تو گاڑی چلانے میں غلطی کا غصہ اس طرح نکال دیتے ہیں کہ اس شخص کو دور سے لعنت دکھا دیں. اگر ہمیں یہ چیز اتنی بری لگ رہی ہے, کسی کا ہمیں لعنت دکھانا برا لگ رہا ہے, حالانکہ ہم میں کی اکثریت وہ ہے جسے لعنت کا مطلب بھی نہیں پتا. اس کو پتا ہے, آپ مجھے صرف ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے, لعنت کسے کہتے ہیں. اکثریت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ لعنت کہتے کسے, لیکن کیا کہتے ہیں لعنت ہو اسے, لعنت ہو کیوں. تو جب ہم کہتے ہیں لعنت ہو تو لعنت جو ہے یہ اس کا معنی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لعنت کریں اور لعنت میں ہم اشارہ کریں. پھر لعنت کرنے میں دو باتیں بتائیں کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو دو میں سے ایک کی طرف لعنت آتی ہے, یا تو جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے, اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت بھیجنے والے پہ لعنت پلٹ جائے گا. تو یہ لعنت ہے کیا؟ لعنت سمجھنے سے پہلے قرآن کی جو مشہور آیت میں نے خطبے میں پڑھی, آپ سب کو یاد ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت.
ضد ہے لعنت. اگر ہم کسی کو کہیں تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، یعنی اللہ تجھے اپنے کرم کے رحمت کے سائے میں رکھے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اس کا مطلب ہے تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے. تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا. اب پھر سنیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹے جو ہیں، جھوٹے اللہ کی رحمت سے دور. جھوٹے آدمی کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، یہ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے. اب جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ ہمارے قول میں بھی ہے، جھوٹ ہمارے فعل میں بھی، جھوٹ ہماری سوچ میں بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹ ہمارے کردار میں بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی یہ نہیں کہ صرف اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی کا کردار بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. مثلاً ہو سکتا ہے آپ کے سامنے جو میں اتنا جھوٹا اور دستار پہن کے بیٹھا ہوں اور آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، لیکن میں خود گناہ گار ہوں، خود باطن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں کردار کا جھوٹا ہوں. میرا کردار جو ہے یہ جھوٹا. جب میرا کردار جھوٹا ہوگا تو میں لاکھ لوگوں کو نصیحت کروں، میں لاکھ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، میری نصیحتوں اور میری باتوں سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن اگر میں کردار کا سچا ہوں تو میرا کردار خود دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے. وہ میرے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھے گا. اس کی مثال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو اسلام کی طرف بلایا تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو کافروں نے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق ہیں، یعنی آپ سچے. حضور کے کردار میں وہ جو سب سے ان کو جو کئی کوالٹیز تھی میرے آقا علیہ السلام، حضور سب سے زیادہ حسین بھی ہیں، حضور سب سے زیادہ حلیم بھی ہیں، حضور جو ہے وہ ہر لحاظ سے اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. لیکن کافروں میں اور ساری کوالٹیز تو اپنی جگہ ہیں. جس کوالٹی کا ذکر کیا کیا کہا، آپ سچے، اور کہا کہ آپ امین ہیں، یعنی آپ امانت دار ہیں. کسی نے بھی حضور علیہ السلام کو اس معاشرے میں کبھی بھی کوئی چھوٹا بھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. مرد بھی گواہی دیتے تھے کہ حضور سچے ہیں، عورتیں بھی گواہی دیتی کہ حضور سچے ہیں، بچے بھی جانتے تھے کہ حضور سچے ہیں. کیونکہ آج میں اور آپ اپنے بچوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ادھر ایک چیز دو گی. جب وہ بیٹا ان کے پاس جانے لگا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم اسے کچھ دو گی؟ جیسے تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں کچھ چیز دوں گی، بچے کو بہلا رہی ہو، تم اسے کچھ دو گی؟ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میں اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ بات میں اسے بہلانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اسے کچھ دو ورنہ یہ بھی جھوٹ ہے. یعنی آپ بہلانے کے لیے تو کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. آپ بہلانے کے لیے بھی کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتے. جھوٹ کے ذریعے اگر آپ اپنے معاشرے کی تعمیر چاہیں گے تو جب جھوٹ اللہ کی لعنت کا سبب ہے تو یہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، معاشرہ ہمیشہ تباہی کا شکار ہوگا. آج ہمارے معاشرے کی کون سی فیلڈ ہے آپ مجھے بتائیں جس میں جھوٹ نہیں چلتا؟ کون سی فیلڈ ہے؟ ایک شعبہ آپ مجھے بتائیں کہ جس میں جھوٹ نہیں. حتیٰ کہ مطلب میں جنرل کہہ رہا ہوں، کمیٹیاں امام سے جھوٹ بولتی ہیں. یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے. مسجد کمیٹی
دکان پہ جائیں گے ایک چیز آپ کو ملتی ہوگی 50 روپے کی، اگلی دکان پہ وہی چیز آپ کو 100 روپے کی ملے گی. جب آپ کو اگلی دکان پہ وہی چیز 100 روپے کی ملے گی تو وہ آپ کہیں گے یار وہ بندہ تو مجھے 50 روپے کی دے رہا تھا، آپ مجھے 100 کی دے رہے ہیں. ارے بھائی کوالٹی میں تھوڑی ہے، یہ وہ چیز تھوڑی ہے، دیکھنے میں آپ کو ایک جیسی لگ رہی ہے لیکن یہ چیز کچھ اور ہے. وہ دوسرے کو جھوٹا کرتا ہو سکتا ہے بالکل صحیح چیز دے رہا. تو ہم آج کل اپنے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے دوسرے کو جھوٹا بناتے ہیں. تو جب معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا تو معاشرہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوگا، اور جب معاشرہ اللہ کی لعنت کا شکار ہوگا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس معاشرے میں امن ہوگا، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس معاشرے میں محبت ہوگی، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس معاشرے کے اندر ترقی ہوگی. کہ اس معاشرے میں کہ جس کے اندر کی رحمت نہ ہو اور وہ معاشرہ لعنت کا سبب بن جائے، اس معاشرے میں سب ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، سب ایک دوسرے کو لوٹیں گے، اور آدمی کو صرف اپنا جو فائدہ ہے وہ نظر آئے گا، مفاد پرست ہو جائے گی. آج جھوٹ کے سبب ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں مفاد پرست ہو گیا. ہر آدمی اپنا مفاد ڈھونڈ رہا ہے، وہ یہ دیکھ کر میرا فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے اگر اسے اپنے بھائی کو بھی کنویں میں دھکا دینا پڑے تو وہ دے دے اپنے فائدے کے. آج آپ دیکھیں بھائی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ بہنوں نے، میرے پاس ایک صاحب ہے 4 بہنوں کے بھائی تھے، 4 بہنوں نے مل کے بھائی کو جائیداد سے محروم کر دیا. بیچارہ کہہ رہا ادھر کیس ڈالا، ادھر کیس ڈالا. یہ جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، تھانوں میں جھوٹ، اسمبلی میں جھوٹ، اسکول میں جھوٹ، گلی میں جھوٹ، کونے میں جھوٹ، گھر کے اندر جھوٹ، جھوٹی کیوں ہر طرف چل رہا ہے. اور پھر آج جھوٹ بولنے کے پیسے ملتے ہیں، جتنا جھوٹ بولو اتنا آپ کو مال ملے گا. میڈیا کو آپ دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے صحافی جب ان بڑے بڑے سیاست دانوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو چند دنوں کے اندر آپ ان کے ٹھاٹ پاٹ دیکھیں، آپ ان کے ناز نخرے دیکھیں. جو یہ دعویٰ کریں گے، یعنی نام رکھیں گے سچ، نام رکھیں گے کھرا، نام رکھیں گے کہ حقیقت، ہم صرف حق کی آواز، اور آپ کو نظر کیا آئے گا کتنا ہی ظلم و ستم ہو جائے ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ تم نے ظلم و ستم نہیں دکھانا، تم نے ظلم و ستم نہیں بتانا، بلکہ تم نے مظلوم کو جھوٹا ثابت کرنا، تم نے مظلوم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، تم نے مظلوم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہی غلط ہے، اور ظالم کو تمہیں سچا بتانا. حالیہ حالات آپ دیکھ لیں، حالیہ حالات میں کیا ہوا کہ جھوٹ غالب آ گیا معاشرے کو اور سچ دب گیا، چھپ گیا. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں چلتا. یاد رکھیے گا سچ ایک لمحے کے لیے کہیں دب تو جاتا ہے لیکن مٹتا نہیں، آخر کا سچ غالب آتا ہے. میرے رب نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل. ایک دور آیا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، ایک دور آیا کہ خانہ کعبہ میں سچے خدا کو چھوڑ کر جتنے جھوٹے معبود لوگوں نے بنا رکھے تھے ان کی پوجا ہونے لگی. خانہ کعبہ میں الگ سے کوئی مندر بنا ہوتا نا تو ایک الگ بات تھی، لیکن وہ گھر جو بنائی اللہ کی عبادت کے لیے تھا اس میں اتنا جھوٹ غالب آ گیا کہ اس میں 360 بت رکھے تھے. لیکن کب تک رہا ایسا؟ کیا ہمیشہ رہا؟ نہیں. میرا رب فرماتا قل جاء الحق، آپ فرماتے حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زهوقا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. یہ باطل ایک دن مٹ جائے تو ہم
پہچان نہیں پاتے. ہماری مثال اس بچے کی سی بن گئی. سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں. یہ 4 ٹھگ تھے. انہوں نے آپس میں ایک بچہ جس نے بکری خریدی, چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا اس لڑکے نے. وہ کہنے لگے کہ اس لڑکے کو بیوقوف بنا دینا, اس سے یہ بکری کا بچہ چھوٹے داموں میں خریدنا. اب وہ چاروں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے رہے. پہلا ٹھگ تھا, اس نے آواز دی, لڑکے بھائی ہم نے یہ تو سنا ہے کہ وہ بکری کے بچے کو کندھے پہ رکھتے, تو گدھے کا بچہ کندھے پہ رکھ کے لے گیا. اچھا جی, لڑکا تھا کم عمر کا, کہنے لگا انکل پاگل ہوا ہے کیا, آپ کو بکری کے بچے اور گدھے کے بچے کا فرق نہیں پتا, یہ جو ہے نا بکری کا بچہ ہے. چلو جی چلا جا. اب فاصلہ جب تھوڑا طے ہو گیا, اب دوسرے بندے نے آواز دی, ارے بھائی آج کل کے بچوں کو کیا ہو گیا, یہ گدھے کا بچہ کندھے پہ رکھ کے لے جانا. پہلے تو صرف یقین تھا کہ یہ بکری کا بچہ ہے اور اس کو جواب دے کے اب دوسرے کے لیے یہ بات بولی, تو تھوڑا سا شک سا پیدا ہوا. اس نے اندر کیا لوگ بیوقوف ہو گئے, ان کو بکری اور گدھے کے بچے میں فرق نہیں پتا. اب تیسرا جب ملا تو اس نے کہا کہ ارے بھائی کتنے کا بیچ رہے ہو یہ گدھے کا بچہ. اب جو شک تھا وہ تھوڑا سا مزید پختہ ہو گیا. اس نے کہا انکل میں نے تو بکری کا بچہ خریدا. اس نے کہا نہیں بیٹا, یہ کسی نے آپ کو گدھے کا بچہ جو ہے نا بکری کا کہنے بھیج دیا ہے. اگر ہمیں بیچنا چاہو تو بیچ دو. آگے بڑھ گیا. چوتھے نے جناب پکی قیمت لگا دی, میرے بھائی دینا ہے تو دے, اتنے پیسوں میں یہ گدھے کا بچہ دے. اب بار جب بکری کے بچوں کو لوگوں نے گدھے کا بچہ بولا نا, آخر وہ لڑکا بیوقوف بن گیا اور چھوٹے داموں کو بکری کے بچے کو گدھے کا سمجھ کے بیچ کے چلے گئے. یہ آج ہو رہا ہمارے سامنے. آج ہمارے سامنے حق کو اتنا کثرت سے جھوٹا ثابت کیا جاتا ہے اور اتنے شرط و بند کے ساتھ اور اتنی دلائل کے ساتھ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخر کار ہم لوگ سچ کو بھول جاتے ہیں اور جھوٹے کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. قیامت کی خاص نشانی جو عام ہو گئی اس وقت معاشرے میں, عام حالانکہ آج وہ زمانہ کہ کبھی ہمیں کسی کی کہانی سننے کو ملتی تھی تو ہم کہتے تھے یار ہو سکتا ہے اس نے غلط سنا دی, لیکن آج سننے کو نہیں ملتی, آج ہر آدمی کو دیکھنے کو ملتی. موبائل پر پہلے ہم نے کبھی سنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوا, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدیوں نے کربلا کے اندر پیاسا اور بھوکا رکھ کے ظلم و ستم کے ساتھ 72 افراد کو 3000 کی فوج نے شہید کیا. سنی کی بات ہے نا, پڑھی کی بات ہے. آپ نے علماء سے سنی ہے, علماء نے کتابوں میں پڑھی ہے, لیکن جنہوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے انہوں نے کسی سے سن کے لکھی ہے. تو ہوتے ہوتے واقعہ آج یہاں تک آیا اور ہم نے جو کچھ بھی سنا اس کے مطابق ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہے, کربلا میں یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا. لیکن کربلا تو آج اس واقعے کو کم و بیش 1400 سال گزر رہے نا, لیکن جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا واقع ہو گیا اور ہم اسے اپنی اسکرینز پر دیکھیں بھی, دیکھنے کے باوجود جو ظالم ہو وہ اتنا شاطر ہو کہ وہ تمام اپنی مشنری کو اس میں لگا دے کہ تم نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے اور مجھے سچا ثابت کرنا ہے. پھر سارے لوگ پیسہ دے کے جھوٹ بولنے لگے, سب پیسہ دے اور جھوٹ بولے. کیا یہی کچھ آج اس معاشرے میں ہو رہا؟ میں غلط نشاندہی تو نہیں کر رہا, کیا یہی کچھ آج اس معاشرے کی شناخت نہیں بن گئی کہ ہر آدمی کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں گے, آپ کے اس علاقے کا اگر دورہ کرنے کوئی بڑی شخصیت آ جائے نا, اچانک ساری مشینری آ رہی, اچانک جھاڑو
کبھی کبھی کسی کو ٹھگ کے بھی آدمی کہتا ہے یار دیکھنا کیسا چونا لگا ہے، تو یہ چونا لگا دیا جاتا ہے اور آنے والا کیا سمجھتا ہے؟ آنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی جناب ایکٹیو ہے، علاقے کو بڑا ٹپ ٹاپ رکھتی ہے۔ جھوٹ کہیں پر بھی آپ دیکھیں اللہ اکبر، آج جھوٹ جو ہے آپ کو جو اپنے شیشے میں اتارنا چاہے گا، مثلاً آج آپ کے پاس کوئی انشورنس والا آتا ہے نا اور آپ سے کہے کہ بھائی ہیلتھ انشورنس لے لو، آپ سے کوئی کہے کہ لائف انشورنس لے لو، کبھی کوئی آنندی والا آ جائے، کوئی جولی والا آ جائے، وہ انشورنس کے بارے میں آپ کہیں گے یار یہ سود ہے یار، یہ تو آپ نے سنا ہے اس میں تو بولے گا آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ، یہ دیکھیں فلاں مفتی کا فتویٰ، حتیٰ کہ آپ میک ڈونلڈ میں جائیں اور آپ میک ڈونلڈ کے ریسیپشن پہ دیکھیں تو وہاں پر ایک فتویٰ لگا ہوا ہوگا کہ میک ڈونلڈ کی ساری غذا جو ہے نا وہ حلال ہے۔ یعنی اب مینٹیلٹی کو لوگ سمجھ لیں، ہماری جو فزکس ہے نا ہمارے ذہن کی، اس کو سمجھ لیں کہ ان کا تو حال یہ ہے ہمارے لوگوں کا کہ آج اگر کسی حرام چیز پہ بھی حلال لکھ دیا جائے نا، یہ اس کی جستجو نہیں کریں گے، یہ اس کی تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ سچی ہے کہ نہیں ہے، بس حلال دیکھ کے کیا کہیں گے آیا بالکل ٹھیک ہے، کیا حلال لکھا ہوا تو ہے۔ خواتین کی مینٹیلٹی دیکھیں آپ، اسٹور سے کوئی چیز لائیں گی حلال لکھا ہوا تو ہے۔ اب میرے بھائیوں اگر جھوٹ اتنا عام ہو گیا تو قرب قیامت میں پھر ایمان کو بچانے کے لیے بھی ہمیں سچوں کا اور سچوں کے طرز عمل کا اور سچوں کے قول و فعل کا ادراک حاصل کرنا ہو، ورنہ کوئی بھی ہمیں کسی بھی طرح دھوکہ دے دے، کسی بھی طرح دھوکہ دے دے گا جس طرح ہم باقی دھوکے میں آئے۔ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے، آج ہماری زندگیوں میں جب سے یہ جھوٹ آیا اور واقعی اتنا زیادہ آ گیا کہ جب ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرے نا، بچے بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ گھروں میں باپ کوشش کرتا ہے بیٹا نمازی بن جائے، نہیں بنتا، ماں کوشش کر رہی ہے بیٹی نمازی بن جائے، بیٹی نیک ہو جائے، نہیں بنتی۔ آپ نے غور کیا ہے کبھی سے کہ کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، گھر میں چلا رہا ہوں، تعلیم کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، ان کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، لیکن میرے کہنے پر یہ نمازی بننے کے لیے تیار۔ آج کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے کالج میں پڑھنے والے بیٹے سے داڑھی رکھ کے دکھا دیتا ہے؟ باپ کے کہنے پہ بیٹا داڑھی رکھ لے، آپ اپنے گھر میں آزما کے دیکھ لیں یہ بات۔ آج کون سے ایسے باپ ہیں کہ جن کی بیٹی اگر پردہ نہیں کرتی تو باپ کے کہنے پر گھر میں ایک بہت پہلے سے ایسا بن چکا ہے کہ بیوی بھی نہیں کرتی اور وہ گھر میں یہ بہت بنا کر بھی دکھاتے، کیوں اثر نہیں ہوگا؟ کیوں ہمارے، کیونکہ ہم کہیں اگر زبان کے سچے ہیں نا تو کردار کے سچے نہیں، کہیں ہمارا قول اگر سچا ہے تو ہمارا فعل سچا نہیں، اور اللہ تعالیٰ تاثیر اس کو دیتا ہے جس کا قول بھی سچا ہو، جس کا فعل بھی سچا ہو، جس کا دل اور زبان ایک ہو، دل اور زبان ایک ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ میں آپ سے نفرت تو کرتا ہوں لیکن جب آپ میرے منہ پہ آئیں تو میں آپ کی تعریف کر دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے حق بولنا چھوڑ دوں، میں نصیحت کا شکار ہو جاؤں، یا میں جناب آپ کے بارے میں آپ کے جانے کے بعد دوسروں سے آپ کی غیبت کرنے لگتا ہوں، اس طرح ہماری شخصیت کا اثر آئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بہت سے عالم، ان کی زندگی کا مشہور ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جناب ماں نے 40 درہم جو تھے وہ گردے کے اندر ایک جیب بنائی، اس کے اندر سل دیے، بیٹا بغداد جا رہے ہو یہ تھوڑے سے پیسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ کو پیسے لے کر بغداد کے سفر میں روانہ ہو گئے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے میں سب کو لوٹا، سب کا سامان نکال لیا، ان سے پوچھا تلاشی کچھ بھی نہیں ملا، ڈاکو نے بولا لڑکے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو دیکھے بات تو آسان سی ہے، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی تم نے دیکھ تو لیا،
ہوتا تو مل جاتا، لیکن سبحان اللہ بڑے کانفیڈنس سے ڈاکو کو دیکھ کر تو بندہ گھبرا جاتا ہے. ڈاکو اس دور کے مجھے اس دور کے ڈاکو کے پاس تلوار ہوتی تھی، آج کے ڈاکو کے پاس بندوق ہوتی. تو ہر دور کا ڈاکو جو بھی ہو وہ جان لیتا ہے، شکل بھی اس کی ایسی ہوتی ہے خطرناک، اس کے اعمال کی نحوست کے سبب اس کی شکل بھی بھیانک ہو جاتی. بہت سے لوگ گھبرائے کیونکہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ لا خوف علیہم. یہ ولایت کی تعریف بیان کی ہے قرآن میں کہ اللہ کے ولی پر کوئی خوف نہیں ہوا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اعتماد کے ساتھ فرمایا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے. فرمایا کہاں ہے؟ مجھے کیوں نہیں ملے؟ فرمایا میری ماں نے اندر کی طرف ایک جیب بنا کے اس میں سل دی. اب اس کے دل پر اس بات نے اتنا اثر کیا کہ یار مال تھا، کون اپنا مال بتاتا ہے؟ یہ لڑکا خود بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے، آپ کو پکڑ کے لے گیا اپنے سردار کے پاس. اب وہ جو بھی تھے 20-30 ڈاکوؤں کا پورا ایک گینگ تھا. سردار نے بولا کیا معاملہ؟ بس حضور یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کے سکے 40. میں نے تلاشی کی، مجھے کچھ نہیں ملا. یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اندر کی اس ڈاکو نے پوچھا لڑکے تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تم اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے. آج اور آپ مطلب بات وہی ہے کہ 1 روپیہ بچانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے اور شان دیکھیے کہ 40 درہم میں سچ بولو. فرمایا بھائی بات یہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، جھوٹ بول کے اپنا مال تو بچا لوں گا لیکن جھوٹ بولنے کی جو سزا میرے رب نے رکھی ہے میں اپنے رب کی لعنت کا مستحق نہیں ہونا چاہتا. میری ماں نے مجھے وصیت کر دی تھی گھر سے بیٹا جب نکل رہے تھے بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اکبر. اب یہ اس کے بعد کیا ہوا آپ نے سنا ہو؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیدی وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کر لی، وہ نیک انسان بن گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان ڈاکوؤں کو بولا تم لوگ بیٹھ جاؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں. غوث اعظم نے انہیں بٹھا کے بولا ہو دیکھو جنت ملے گی، جہنم سے ڈرو. یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو لوٹ رہے ہو، تمہیں اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں. کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا. بس غوث اعظم نے کیا بولا؟ سچ. اب جو ان کا قول تھا وہی ان کا فعل تھا. اب ان کے کردار کا اثر دیکھیں اور ان کے سچ کی آپ تاثیر دیکھیں. آدمی عمر رسیدہ ہو جائے،
قیمت چلتی ہو، جہاں پہ حرام خوری ہو، جہاں پہ بعد اللہ لوگوں کی حق تلفی ہو، اور میں ان محکموں میں رہ کر میں ایسا کوئی کاروبار کرتا ہوں یا کاروبار کو حلال کرتا ہوں، لیکن اس کاروبار میں میں نے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہے، اور پھر گھر میں آ کے بچوں سے کہتا ہوں نہیں نماز پڑھی نہیں پڑھی، یہ بہت شرارتیں کر رہا ہے، اس کی بڑی شکایتیں آ رہی ہیں۔ بھائی پھر تم کچھ بھی کہہ لو، جب تمہارے اپنے کردار میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اثر نہیں ہے تو تمہارے الفاظ میں بھی تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ تم کسی کو نہیں بدل سکتے، تم کسی کو آیت پہ نہیں لا سکتے۔ ہمارے بزرگوں کی شان کیا تھی؟ پہلے اپنی اصلاح کرتے تھے، پھر دوسروں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو آج اگر اس جھوٹ کے معاملے میں بھی ہم دیکھیں نا تو ہمارا کردار بھی جھوٹا ہو، ہمارا کردار بھی جھوٹا ہے۔ میں نے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا دین کا، ایک معاملے میں جھوٹ نہیں ہے بھائی۔ صرف آپ یہ مت سمجھیں کہ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، جھوٹ کا تعلق زبان سے نہیں، آپ کے ہاتھوں سے جھوٹ کا تعلق ہے۔ کتنے ایسے بھائی جو آج بہنوں کی جائیداد کھا گئے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کتنے ایسے بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ ماں کو اگر انہوں نے آخری وقت میں رکھا تو جائیداد کی تقسیم سے پہلے ماں کی علاج اور بیماری کی فہرست بنا کر کے دے دی، بھائی پہلے ہمیں یہ دو پھر کرنا ابا کی جائیداد تقسیم کرنا۔ کس طرح ہم، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بولے میں تو بڑا سچا ہوں، میں تو بڑا کھرا ہوں، آپ اپنی زندگی دیکھیے اور ایک کرنے کے لیے غور کریں تو ہو سکتا ہے میں زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن میری آنکھیں ایسی جگہوں پہ استعمال ہوتی ہوں جن کو اللہ نے استعمال کرنے سے منع کیا، تو پھر میں اپنے کردار کا جھوٹا ہوتا ہوں۔ آج جب تک ہم اپنے قول اور فعل کے سچے نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت جس طرح ہر وقت سوال کرتے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے سوال کیا پوری امت نے کہ یا اللہ اے غزہ پہ رحمت فرما، اے غزہ کی مشکلات آسان کر دے۔ کیوں؟ معاملت کے ساتھ ان کی تو آزمائش ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں کیا نظر آتا؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو، آج ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا بنتی ہے؟ ہمارا کردار اور ہمارا قول دونوں جھوٹے ہو چکے۔ میرے پاس بچہ کوئی لے کے آتا دم کرانے، میں کیا پڑھتا ہوں؟ کیا پڑھتا ہوں؟ سورہ واقعہ، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ کو بھی آتی ہے۔ میں کوئی بولی کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ بچہ مجھ سے دم کرا، اس کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات، لیکن لوگ امام صاحب کے پاس لے جاؤ، ہر مسجد میں یہ ہوگا، امام صاحب سے دم کرا کے جاؤ، امام صاحب کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا دم نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا، وہی دم ہے امام صاحب کے پاس تو آپ کو بھی یاد ہے، امام صاحب بھی وہی پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو اس مسئلے پر ہیں، میں اپنے آپ کو کہوں تو ہو سکتا ہے اگر میں جو ہے وہ 90% جھوٹا ہوں تو ہو سکتا ہے باقی لوگ 95% جھوٹے ہوں، تو شاید اس 5% کا اثر میرے دم میں آ جاتا ہو۔ تو آج ہم کام وہی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہی قرآن پڑھ کے کسی میں دم کریں تو اثر بھی نہیں ہوگا، اور بابا وہی سورہ اخلاص پڑھ کے دم کرے تو مٹی کو بھی سونا بنا کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر پڑھنے والے کو بتاتے ہیں کہ دیکھ سورہ اخلاص وہی ہے، قرآن وہی ہے، لیکن فرید کی زبان تیرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اب اس دور کا ایک بڑا فتنہ، آج ظالم کو ظالم کہنا بہت مشکل ہو گیا، آج ظالم کی تعریف کرنا یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہوگا کہ حجاج بن یوسف ظالم ترین شخص ہسٹری آف اسلام کا، لیکن حجاج بن یوسف کو کوئی دیکھے اور یہ بولے کہ حجاج بن یوسف اپنی تلوار سے سر کٹوا دیتا تو میں اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتا ہوں؟ کیا معاشرے میں جھوٹی تعریف نہیں ہو رہی؟ کیا معاشرے میں آج یہ جھوٹ نہیں ہے؟ جھوٹ صرف وہی نہیں ہے کہ جس سے کسی کو نقصان ہو،
صاحب حیثیت کو ایسی تعریف سے نواز دیا جائے جس کا وہ اہل نہ ہو. آج میں اگر کہوں کہ مثلا میں آپ کو اپنی فیلڈ کی مثال دوں نا، آج پوسٹر پڑے آپ کسی خطیب صاحب کو، کسی بڑے عالم دین کو بلایا جاتا اور پیر صاحب کو تو پھر تو اللہ اکبر، اہل سلسلہ اپنے پیر صاحب کو بلا لو تو پھر تو کیا لکھوا دیں گے؟ غوث زمان، غازی دورہ اور اللہ اکبر پتہ نہیں کیا کیا القابات، قطب الاولیاء، تاج الفقہاء، سارے القابات لکھ دیں گے. یعنی بعد میں پیر صاحب کا نام آئے گا تو کوئی ان سے پوچھے تو صحیح یار یہ جتنے القابات آپ نے لکھے ہیں، جس پرسنالٹی کے بارے میں لکھے ہیں، کیا یہ القابات اس کا فٹ بھی آتے ہیں یا ایک عرف بن گیا؟ تو میں نے آپ سے مانا آج ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کمپیئر ہوتا ہے نا، وہ ہمیں بھی دعوت دینے سے پہلے، کیونکہ اس کو تو لفاظی، اس کی لفاظی کو اسے کمپیئر بنایا، وہ اپنی لفاظی کی وجہ سے نا کہ الفاظ جوڑنے آ کر اس کو، اس لیے وہ اسٹیج سیکٹری بن جاتا ہے. پھر وہ جناب کہتا ہے جامع اہل سنت اور جناب امیر اہل سنت اور فلاں نے سارے القابات دے کے رہے گا اور جناب کانوں میں رس کھول دیتے ہیں اور باطل کے علاقوں میں زلزلہ برپا کر دیتے ہیں، تیری مراد حضرت علامہ فلاں فلاں فلاں، پھر وہ اسٹیج پہ مجھے دعوت دے. تو کیا میری پرسنالٹی باتوں کی اہل ہے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان باتوں کے اہل نہ ہونے کے باوجود میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. آج جھوٹی تعریف جی صرف ایک لیول پہ نہیں ہو رہی، ہمارے لیول پہ نہیں ہو رہی، آج پی آئی ڈی ہی آپ کے دیکھیں، پی آئی ڈی ہی کہ آج جو ظالم ہے نا، اس ظالم کی تعریف، اس ظالم کے ساتھ ہماری نشست و برخاست زمانے کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہم ظالم کے ظلم کی مذمت نہیں کر رہے بلکہ ہم ظالم کے ظلم کی حمایت کر رہے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جہاد کس چیز کو فرمایا کہ ظالم حاکم کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے. اب کلمہ حق کہنا یعنی سچی بات کہنا، سچی بات کہنا. اگر اس عنوان پر کسی شخصیت کو موضوع بنایا جائے نا تو حجاج بن یوسف کے سامنے بڑے بڑے صحابہ نے سچ بولا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا سر کٹتا تھا اور ان کی لاش لے جا کے چوک پر ڈال دی جاتی تھی. لیکن وہ جانتے تھے کہ افضل ترین جہاد ہے، لہٰذا انہوں نے کبھی بھی حجاج بن یوسف سے وہ ڈرے. تب وہ پیش 70,000 اکابرین اس نے شہید کروائے، 70,000. تو ان 70,000 میں ایک سوال ہے، اگر آج کے دور کے ہمارے جیسے اکابرین ہوتے ہم تو اپنی جانیں بچاتے، بالکل بچاتے، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ آج ظالم کے سامنے ہم بولنے کی طاقت نہیں. آج ہم جب ظالم کے سامنے ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے نا تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہم تاریخ میں چھوٹے حق کو بھی بیان نہیں کرتے. تاریخ کے اندر تو سچ موجود ہے، ہم اس سچ کو بھی بیان نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو پبلک ہم سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے مولانا آپ کے سچ کیوں نہیں بولتے. آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غوث پاک ایک پیر تھے، غوث پاک کا کام تھا ممبر سنبھال کے تبلیغ کرنا، لہٰذا غوث پاک کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ باہر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، حاکم وقت کیا کر رہا ہے. غوث پاک اپنی مسجد میں
تو کیا غوث اعظم پہ اس سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ وہ غوث اعظم، اور میں اپنا دفاع کرنے کے لیے کہ میں آج کے ظالم کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو میں غوث اعظم کی مثالیں دینے لگتا ہوں. میری بات جو لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ سمجھ لے میری بات کہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کردار کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے پیش کرنے لگتا ہوں. خدا یہ ظلم نہ کرے، یہ ظلم نہ کرے. ہر دور میں میرے غوث اعظم حسن و حسین کے بیٹے، خواجہ غریب نواز حسن و حسین کے بیٹے، عبداللہ شاہ قاضی بابا حسن و حسین کے بیٹے، قطبالدین بختیار کاکی حسن و حسین کے بیٹے. یہ حضرات انہوں نے کبھی بھی ظالم وقت کے آگے سر نہیں جھکایا. ان کا نام آج تک زندہ ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ حق کا علم بردار بنایا، اور جب تک حق کی حکومت رہے گی، یہاں بھی رہے گی، جنت میں بھی رہے گی، ان کے نام اسی طرح لوگوں کے دلوں میں جگمگا رہے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں خلیفہ آج اللہ کا نماز پڑھ. غوث اعظم نے اسی لیے بغداد کو اپنا مرکز بنایا. پیدا نہ ہوئے ایران میں، جیلان میں پیدا ہوئے، اور جیلان سے آپ تشریف لے کر بغداد، پھر بغداد کی شادی کی، بغداد کی اولاد ہوئی، بغداد کو اپنا مرکز بنایا. کیوں؟ کیونکہ بغداد اس وقت پوری اسلامی دنیا کا مرکز تھا. اور اب آپ غوث اعظم کا طرز عمل دیکھیں. اللہ اکبر، آج کا کون معذرت کے ساتھ خطیب حاکم وقت کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہو کہ تمہارے ایوانوں میں شراب چل رہی، تم لوگوں کو سود کھلا رہے، تم نے لوگوں میں لازمانہ ٹیکس لگا رکھا، اور پھر پڑھیں غوث اعظم کی سیرت. اللہ اکبر، غوث اعظم کی کرامات سے صرف پودے زندہ نہیں ہوئے، غوث اعظم کی کرامات سے صرف مرغی زندہ نہیں ہوئی، غوث اعظم کی کرامات سے جناب جو ہے وہ صرف ڈوبی کی کشتی یہ والے واقعات ہی نہیں. غوث اعظم کی وہ کرامات بھی بیان کریں پھر کہ حاکم وقت کی شراب کو غوث اعظم نے سرکہ بنا کے رکھ دیا، اور مخاطب کر دے گا تم شراب پیتے ہو، لوگوں کو حکمرانی کرتے ہو. غوث اعظم کی خدمت میں لا کر اشرفیوں کی تھیلی پیش کی. اس وقت کے اسلامی سلطنت کے خلیفہ نے سونے کا نذرانہ دیا، سونے کے سکے. غوث اعظم نے آج کل ہم تو یسر والے مزاج کے ہو گئے، غوث اعظم نے وہ لے کر اس کے سامنے خلیفہ کے ایسے نچوڑا، اس کو جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا، غوث اعظم نچوڑتے جاتے خون پہ بکتا جاتا. فرمایا لوگوں پہ تم نے ناجائز ٹیکس لگا رکھے، تم لوگوں کا خون چوس کے لا کے مجھے نذرانے دیتے ہو، کپڑوں کا ہی نذرانہ. لوگ آ کے شکایت کرتے تھے، حضور حاکم وقت نے یہ آرڈر نکال دیا، حاکم وقت نے یہ آرڈر نکال دیا. بہجت الاسرار پڑھے، متعدد قصے. غوث اعظم اپنے ممبر سے خطاب فرماتے تھے، مجھے پتہ چلا تم نے یہ حکم نکالا، عبدالقادر جیلانی تمہیں خبردار کرتا ہے اس حکم کو واپس لو، ورنہ عبدالقادر جیلانی پھر اپنے طریقے سے اس حکم کو واپس کروا کے دکھائے. غوث اعظم بتاتے تھے کہ پھر اگر میرا قہر آیا نا تمہارے اوپر، پھر میری کرامت صرف اس حد تک ہی نہیں ہے، پھر میری کرامتوں سے تم حاکموں کے ایوان بھی ہوئی. خواجہ غریب نواز کو دیکھا، اس سے ٹکر نہیں، جا کے کونے میں سے بھی بیٹھ تو نہیں گئے. اس وقت کا جو انڈیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا پرتھوی راج، دہلی بھی تھا کیپٹل، اجمیر کیپٹل تھا، اس لیے دادا صاحب اجمیر گئے سیدھے کہ مرکز کو قابو کرو. اجمیر جا کے بیٹھے، اور اجمیر جا کے بیٹھے ایک درخت کے نیچے اپنا آستانہ بنا، بس ایک چادر ڈالی، اس پہ بیٹھتے، اسی پہ عبادت کرتے تھے. یہ آستانہ نہ ہوا، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی دروازے نہیں
درخت سے گرنے والے جو گولر ہوتے تھے وہ آپ کی غذا ہوتے تھے. ان بزرگوں کو کھانا نہیں کھاتے, درخت سے گولر گرے وہ ان کی غذا ہوتے تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ غوث اعظم کے جب یہ خواجہ غریب نواز کے خلاف ہوئے تو کیا خواجہ غریب نواز کو ہم اور آپ صرف اس کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں؟ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف پوری اس وقت کی جو فورس تھی وہ لگا دی. اس نے پہلے کہا کہ جی میرا کہ اونٹ بٹھا دو جہاں یہ فقیر بیٹھتا ہے, اونٹ وہاں پیشاب کرے, اونٹ وہاں گوبر کرے. آپ نے دیکھا میرے بیٹھنے کی جگہ کو بالکل گندا کر دیا ہے. شام ہو گئی, آپ فرمانے ان سے سپاہیوں سے کہتے تھے کہ اونٹ ہٹاؤ, تو وہ کہتے تھے راجا کی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ. آپ فرماتے تو جگہ میری لیے کر. وہ کہتے تھے نہیں کہ راجا کی اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ. بس پھر شان علامتیں ان کی یہ تھی, بس اتنا فرمایا اچھا پھر ان کے بیٹھنے کی جگہ تو پھر انہیں بیٹھا ہی رہتے. پھر مار مار کے تھک گئے سپاہی, اونٹ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے اپنا حلقہ لگا کے بیٹھے تھے. شیخ موقف نے لکھا تو راجا نے آرڈر کیا ہاتھی چھوڑو گے ان کے اوپر. اپنے وقت کا جو راجا تھا اس کے مقابلے میں خواجہ غریب نواز کھڑے ہوئے. اس کے مقابلے میں آج ہم, میں برمانا کہوں گا یہ بات, خدا کی قسم اگر یہ رب اس زمانے میں نظر آیا نا کسی ہستی میں, اس ہستی کا نام خالد حسین رضوی ہے رحمۃ اللہ. لا خوف علیہم, یہ میرے رب کا فرمان ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم, بے شک اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ کے ولیوں کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہمارے آستانے گرے کے مجدد احمد ثانی کا آستانہ نہیں آیا جہانگیر نے. حضرت مجدد احمد ثانی کی کتابوں کو باہر ڈال کے آگ نہیں لگائی. حضرت مجدد احمد ثانی کے بیوی بچوں کو گرفتار نہیں کیا. حضرت مجدد احمد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو گوالیار کے قلعے میں نظر بند نہیں رکھا 20 سال تک. ہمارے آپ تاریخ اٹھا رہے. الحمدللہ یہ جو صاحبان ممبر تھے نا, یہ جو صاحبان منصب تھے, خدا کی قسم جب مجاہدین کی تلواروں نے کام نہیں کیا نا, علماء کی زبان کو اللہ نے تلوار سے بھی زیادہ تاثیر عطا فرمایا. یہ ہماری اس طرح اسلام بھلا ہے اور بھولا ہے, اور یہ وقت پھر تقاضا کرتا ہے کہ علماء حق نے آج جو بیک فٹ پہ جا کر خاموشی اختیار کی. بس ڈر لگتا ہے کہ یہ شعبہ جب اپنا مقدمہ رکھیں گے نا اللہ کی بات کا, تو صرف گولی مارنے والوں کی بات نہیں کریں. جب گولی مارنے والے گولی مار رہے تھے تو ہم خاموش تماشائیوں کی بھی شکایت کریں. ہم غزہ والوں سے ابھی تک نہیں نکل پائے. غزہ والے بھی ہماری شکایت کریں گے, یہ پوری امت خاموش ہے. اور آج یہی تو دوبارہ ہوا ہمارے اپنے یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں اپنی بات کو فی الحال اسی کو ختم کر دیں گے, اور میں نے ٹائم دیا ہوا 10 سوا 9 ہو گئے کہ نا امیدی اسلام میں بنا. آپ پوری اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں. اسلام کو جب کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اسلام پہلے سے بھی زیادہ طاقت کا کر کے ابھرے. میرے آقا کو انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی, آقا کو مٹانے کی کوشش کی. ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام حسین کو شہید کرنے کی جلدی سمجھتا کہ دین پھٹ جائے گا. تو بس بڑا خوبصورت کسی نے کہا, گھبراؤ مسلمان, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا